بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومان امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 3 روزہ مجالس میں علی اور قرآن کے عنوان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور معروف اور متفق علیہ حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اور مقصد یہ ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے مولا کائنات کی معرفت کے حوالے سے کچھ خیرات علمی حاصل کر سکیں اور اسے آپس میں تقسیم کر سکیں۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی علیہ السلام کی معرفت کی وادی وہ ہے کہ جس میں حتیٰ نہ کوئی ملک مقرب اور نہ کوئی نبی مرسل وارد ہو سکتا ہے۔ ایک مثلث معرفتی ہے، اللہ کو کسی نے نہ پہچانا سوائے نبی و علی کے، نبی کو کسی نہ پہچانا سوائے اللہ اور علی کے، علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور نبی کے۔ بس ایک مثلث معرفتی ہے، انہی نے انہی کو سمجھا ہے، باقی کسی کی مجال نہیں۔ لہذا ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام کے بارے میں فرما رہے ہیں، علی علیہ السلام کی جو شناخت کروا رہے ہیں، ان الفاظ کے ضمن میں، یعنی اب جو پیغمبر نے کہا اس کو جتنا بہتر سمجھا جائے گا اتنی مولا کائنات کی شناخت کسی حد تک ہمیں حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب پیغمبر نے کہا، اور دیکھیے اگر معیت محض بیان کرنی ہوتی تو کہنا کافی تھا کہ علی مع القرآن، لیکن معیت محض میں سوالات ہیں، کون افضل ہے، کون مفضول، کون لازم ہے، کون ملزوم، کون سبب ہے، کون مسبب، کون ساتھ ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ معیت ایک طرفہ ہو، علی تو قرآن کے ساتھ ہو، ضروری نہیں ہے کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہو۔ ان تمام احتمالات کو رد کیا ہے پیغمبر نے 2 طرفہ معیت کو بیان کر کے، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ تو جب دونوں طرف کو بیان کر دیا تو متحدۃ الاطراف ہو گئی، اب نہ کوئی افضل ہے، نہ کوئی مفضول، نہ کوئی لازم ہے، نہ کوئی ملزوم، اور پھر ان کے درمیان میں جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، اور جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اوہام کی وادی میں ان کے درمیان کہیں کسی بھی طرح کا افتراق ممکن تھا، اس کو پیغمبر نے لن یفترقہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے رد کر دیا۔ یعنی وادی اوہام میں کسی کے گمان میں بھی اگر یہ آ سکتا ہے کہ کبھی علی اور قرآن میں جدائی ہو سکتی ہے، تو لن یفترقہ نے بتا دیا کبھی بھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ اب عرض خدمت یہ ہے کہ اس معیت کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے اب 2 چیزیں ہیں، ان دونوں کی معیت کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ خود قرآن کی کیفیت وجودی کیا ہے۔ تو میں چند ایک مقدمے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر دیکھیے قرآن اپنے ہی بارے میں سورہ مبارکہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ عربی ادبیات میں یہ ابحاث ہے، علماء نے فقہا نے اس پر بحث کی ہے، کیونکہ جب فقہا اس سے بحث کرتے ہیں لازمات تو وہ پھر ادب کے اور فصاحت اور بلاغت کے جتنے گوشے ہیں ان کو کھنگالتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس سے فقہی مسئلے کا استنباط کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم جو مصحف ہے اس کے الفاظ کو بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب جب اس آیت سے استنباط ہوتا ہے تو پھر یہاں پر ابحاث ہے کہ یہ خبر ہے لا یمسہ الا المطہرون، امر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کو بغیر طہارت ہاتھ مت لگاؤ، نہیں وارد ہو رہی، انشاء نہیں ہے، خبر دی جا رہی ہے لا یمسہ، اسے چھوتے نہیں ہیں الا المطہرون، سوائے ان کی کہ جو مطہر۔
تو یہ تو خبر ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک خبر بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ واقعہ ہے، تو اس سے استنباط کیسے ہوتا ہے؟ فرمائے کہ یہ فصاحت و بلاغت کے البتہ ویسے کہ جس میں میں تفصیل سے نہیں وارد ہو سکتا، اجمالی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر امر یعنی خبر در مقام انشاء ہوتی ہے، للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج ہے، یہ خبر ہے، لیکن مقام انشاء میں جب وارد ہوتی ہے تو اس کی انشائی کیفیت امر یا نہی سے زیادہ شدید ہوتی ہے، ایک بحث ہے، لہذا یہاں سے استخراج کیا گیا۔ لیکن ایک مقام بحث یہ بھی ہے کہ اگر اس کو مقام خبر ہی لیا جائے اور اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ قرآن کو مس نہیں کر سکتے سوائے مطہرین، تو پھر ایک بحث کا نیا باب کھلتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ کون سا قرآن ہے کہ جس کو مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ ایک بحث ہے نا، اس لیے کہ یہ جو کتاب ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ مصحف ہے، قرآن ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اس کو وضو کر کے چھونا چاہیے، یہ فقہی مسئلہ ہے، جو بغیر وضو کو چھوئے گا وہ گناہ کرے گا، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لیکن چھوتے نہیں ہیں یا چھو سکتے نہیں ہیں سوائے مطہرین کے، تو یہ مسئلہ ذرا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہر، اس کو چھوتے نہیں ہیں یعنی دوسرے معنی میں چھو سکتے نہیں ہیں۔ اب اگر اس کو چھوٹے یا چھو نہیں سکتے سوائے مطہرین کے، تو میرے اور آپ کے تجربے میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ میں کسی ہو سکتا ہے کافر کے ہاتھ میں بھی قرآن دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حالت نجاست میں بھی قرآن کو چھو لے۔ اب گناہ اپنی جگہ ہے لیکن مس تو ہو رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنے ہی بارے میں کہ اس کو سوائے مطہرین کو کوئی چھو نہیں سکتا، تو اب میں اس کو کیسے جم کروں گا؟ کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ سارے مراتب سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن کی حقیقت وجودی کیا ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے، یہ 2 یا 3 مقدمے ہیں کہ انشاءاللہ ایک علمی بحث ہے، لیکن نتیجہ اگر خدا نے چاہا تو آپ محظوظ ہوں گے کہ اسی طرح سے خود مس کے معنی کیا ہے، مس کہتے کسے ہیں اور مراد کیا ہے، کیونکہ مس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ قرآن کی جو حقیقی وجود ہے اس کو مس کرنے سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح سے طہارت کے مراتب، طہارت حقیقی ہوتی ہے یعنی ظاہری ہوتی ہے، باطنی ہوتی ہے، طہارت حقیقی ہوتی ہے، تو ان سے کیا مراد ہے؟ طہارت کے اپنے مراتب ہیں۔ یہ تینوں مرحلے سمجھ میں آ جائیں گے تو وہ جو معیت کا مرحلہ ہے وہ خود بخود ہمارے لیے واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہذا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علماء نے اس پر بحث کی ہے، علم فلسفے اور منطق میں بڑی مفصل بحث ہے، لیکن ایک ابتدائی بحث جو منطق میں اور فلسفے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں علماء اور فلاسفہ ہی کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کے 4 طرح کے وجود متصور ہے، ہر شے کسی بھی چیز کو آپ تصور کر لیں اس کے 4 طرح کے وجود متصور ہے۔ مثلا ایک وجود اس کا وجود حقیقی عینی خارجی، مثلا اگر ہم نے لفظ ممبر کہا ہے، ممبر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو ممبر جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ممبر کا خارجی اور عینی وجود ہے۔ اب اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تب بھی اس ممبر کی ایک شکل، ایک کیفیت، ایک وجود آپ کے ذہن میں ہے۔ ان دونوں وجودوں کو وجود حقیقی کہا جاتا ہے، یعنی ذہن میں اگر وجود صحیح بنا ہوا ہو کسی شے کا، عین یعنی خارج سے اس کے مطابقت رکھتا ہو، تو جو ذہن کا وجود ہے فلاسفہ کے نزدیک وہ بھی حقیقی وجود ہے۔ اب اس پر کیا بحث ہے فلسفے میں، وہ ایک الگ بحث ہے، میں یہاں بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، صرف وہ بتا رہا ہوں کہ جو فلسفہ نے بحث کی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دونوں حقیقی وجود ہیں، اس کے بعد میں نے لفظ ممبر کہا اور آپ نے لکھا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی وجود ہے لیکن یہ اعتباری ہے، جو لفظ کے طور پر ہوتا ہے اسے وجود لفظی کہتے ہیں، اور جو لکھا جائے اسے وجود کتبی کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں اعتباری ہیں۔ مثلا ہم نے اس کو ممبر کہا، کسی نے اس کو فرض کریں کہ سیڑھی کہہ دیا، کسی نے اس کا کوئی اور نام رکھ دیا۔ اب نام رکھنے سے شے کی حقیقت کبھی نہیں بدلتی۔ یہ جو وجود اعتباری ہے، اور کیجیے گا، یہ جو وجود اعتباری ہے یہ رابطہ پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ اگر کہیں اب جیسے بحثیں ہیں، اس پر علماء نے بحثیں کی ہیں اور یہ بڑی ڈیپ بحثیں ہیں کہ جیسے مثلا ٹیلیپیتھی، آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیلیپیتھی میں الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ اب علم کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا، یہ بحث میں یقیناً یہاں پر ابھی نہیں کرنا چاہتا،
لیکن ایک علم انسان نے ایسا دریافت کیا ضرور ہے کہ جس میں بغیر لفظ کے معنی کا انتقال ہونا ممکن ہے، اور یہی چیز ہمیں یہ سمجھاتا ہے اگر معنی کا انتقال بغیر لفظ کے ممکن ہو سکتا ہے تو پھر کلام الہی کو سمجھنے کی ایک پہلی سیڑھی ہے جسے ہم طے کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کلام الہی کہتے ہیں تو اللہ خود بھی جس کو جسمانیت سے ماورا ہے، اور لفظ جب اس کا کون فرض کرے کہ اس نے کون کہہ کر کائنات بنائی، تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو لفظ خود کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں یہ مادہ ہے، فضا میں ہوا میں ایک خاص جنبش پیدا ہوتی ہے، انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ خاص شکل پیدا کرتی ہے تو لفظ وجود میں آتا ہے۔ کتبی شکل میں اگر آپ کہیں تب بھی مادے کا محتاج ہے، تو جس وقت خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اس وقت کلام کے معنی کیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں سمجھنا، اس کو تھوڑا سا اس پر غور کرنا، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کلام الہی تو خدا کیا ہے؟ کلام الہی ہے، تو کیا خدا واقعا اس طرح سے کلام کرتا ہے جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں؟ یقیناً ویسے نہیں کرتا۔ تو کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا ایک پہلی سیڑھی، حقیقت نہیں، صرف پہلی سیڑھی کہ جہاں پر ہمیں ٹیلیپیتھی کا علم صرف یہ سمجھاتا ہے کہ بغیر لفظ کے بھی معنی کا انتقال ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ بس اگر امکان ہے تو پروردگار کے کلام کے لیے بھی جو معنی کیا جائے گا وہ یہ والا کلام میرا اور آپ والا کلام نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں پھر تیزی سے اگلا مرحلہ طے کروں کہ جب ہم قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لفظ اور کتابت دونوں کیا ہیں؟ اعتبار ہے، یہ اعتباری حقیقی وجود نہیں ہے۔ مثلا آج اگر اس وقت خط کوفی میں لکھا ہوا قرآن یہاں پر میرے اور آپ کے سامنے موجود ہو، ہم میں سے شاید کوئی ایک شخص بھی نہ ہو کہ جو اسے پڑھ سکے، اس لیے کہ ہم خط کوفی سے ناشنا ہیں۔ اب خط کوفی میں لکھا ہوا قرآن کیا قرآن نہیں ہے؟ قرآن ہے۔ کیا اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی وہ حکم ہے۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ خط کے تبدیل ہو جانے سے قرآن تبدیل نہیں ہوا، لیکن خط کا تبدیل ہونا یہ بتا رہا ہے کہ خط ایک اعتبار ہے، قرآن کا حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے جو الفاظ ہیں، اب یہ وہی الفاظ ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اگر میں کسی جگہ پر عربی میں کوئی لفظ استعمال کروں، مثلا لفظ قرآن کو ہی اگر میں عربی ادبیات کے اعتبار سے کہوں تو اس کے اندر کوئی تقدس نہیں ہے، لیکن میں جیسے ہی اس قرآن کو خود قرآن کا حصہ کہوں گا اس کے اندر تقدس پیدا ہو جائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظوں کے اپنے وجود کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، قرآن یا خدا سے انتساب پیدا کرتا ہے تو صاحب کمال ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جتنے بھی لفظ ہیں اگر میں وہ لفظ اگر مثلا کوئی ایک لفظ آپ لے لیں، ضربہ کو آپ لے لیں کہ میں ضربہ کا لفظ لکھتا ہوں، اگر عربی لکھی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی تقدس نہیں ہے، لیکن یہی ضرب اللہ مثلا آیت کے عنوان سے میں نے ضربہ لکھا تو یہی ضربہ اگر قرآن کی نیت سے لکھا گیا اس کے اندر تقدس پیدا ہو گیا۔ اس ضربہ کو ہاتھ لگانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس ضربہ کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ غور کیجیے گا کیا دونوں ضربہ شکل میں دیکھنے سے جیسے نہیں لگ رہے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ جو ضربہ آپ نے عربی میں لکھا تھا وہ اور ضربہ ہے، یہ جو قرآن کا ضربہ لکھا ہے یہ کوئی اور ہے کوئی؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ہے تو جو یہ کہہ سکے کہ نہیں وہ ضربہ کسی اور سیاہی سے ہوتا ہے، یہ ضربہ کسی اور سیاہی بھی وہی ہے، شکل بھی وہی ہے، تلفظ بھی وہی ہے، لیکن ایک اگر انتصاب پیدا کر لے اللہ سے طاہر ہو جاتا ہے، بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا۔ جو اللہ سے انتصاب نہ پیدا کرے وہ شکل میں ویسے ہی دکھائی دیتا ہے، اسی سیاہی سے بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی طہارت موجود نہیں ہوتی۔ تو اگر تمہیں پیغمبر اپنے جیسا نظر آ رہا ہو تو دھوکہ مت کرنا، پیغمبر کا انتصاب اللہ سے ہے۔ جس طرح سے یہ دونوں ضربہ دیکھنے میں ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس ضربہ کا تعلق جیسے ہی خدا سے ہوتا ہے اس کے اندر تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اس ضربہ کے اندر پیدا نہیں ہوتا، وہ قرآن کا ضربہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ضربہ بن جاتا ہے، یہ امت کا ضربہ رہتا ہے۔ اسی طرح سے امت اور امام اگر ایک جیسے دکھائی دے رہے ہو تو ان کو ایک جیسا دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، جو اللہ سے انتصاب پیدا کر لے وہ مقدس ہو جاتا ہے۔
لہذا امام اور نبی کا فرق کیا ہے ہم سے؟ اگر دیکھنے میں ایک جیسے دکھائی دیں بھی اس کی حقیقت وجودی اور ہے، ہماری حقیقت وجودی اور۔ لہذا اب قرآن کا یہ جو لفظ ہے، جو کتابت ہے، یہ اعتباری وجود ہے۔ حقیقی وجود کیا ہے؟ اب قرآن کی اس کے اوپر مفصل بحث ہے کہ قرآن کے حقیقی وجود کیا ہے۔ اسی لیے اسی لا یمسہ الا المطہرون سے پہلے قرآن کہتا ہے انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ایک کتاب مکنون کے اندر، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو سوائے مطہرین کے کوئی اور چھو نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم کون ہے؟ یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ بس وہ قرآن مجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو نزول ہے، کل میں نے آپ سے بات کی تھی، متضائف کا لفظ استعمال کیا تھا۔ متضائف ہمیشہ اپنے دوسرے اینڈ کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا جیسے ہی آپ نے اونچائی کہی، نیچائی کا تصور خود بخود ذہن میں آئے گا۔ آپ نے باپ کہا، بیٹے کا وجود خود بخود ذہن میں آئے گا۔ کبھی بھی دوسرے اینڈ کے بغیر یہ معنی پیدا نہیں کرتا۔ لہذا جیسے ہی آپ نے کہا انا انزلنا، نزول، تو نزول کے لفظ سے فوراً ہی دو مقام سمجھ میں آتے ہیں، اور ایک وہ مقام کہ جہاں پر نزول ہو رہا ہے، وقوع پیدا کر رہا ہے، تو ایک اونچا مقام اور ایک اونچائی، ایک اعلیٰ اور ایک اسفل، یہ دونوں مقام فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن ایک فرض یہاں پہ توجہ کیجیے گا کہ یہی اعلیٰ اور اسفل حبوط میں بھی ہے۔ اگر کہیں جگہ لفظ حبطہ استعمال کیا جائے، حبوط کے اندر بھی اعلیٰ اور اسفل موجود ہے، لیکن نزول میں اور حبوط میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ نزول جہاں استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر مراتب نزول متصور ہوتے ہیں، لیکن حبوط میں مراتب نزول متصور نہیں ہوتے۔ ان دونوں کا فرق میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے، اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ کسی 10 منزلہ بلڈنگ کے اوپر ہیں اور آپ 10 منزلہ بلڈنگ سے لفٹ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا اور سیدھی 10ویں منزل سے لفٹ پہنچی گراؤنڈ فلور پر۔ اب یہ کہیں رکی نہیں ہے، فرض کریں ابھی رکی نہیں ہے کہیں، لیکن آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، اس کے اوپر بھی نمبرنگ جاری ہوگی 9 8 7 6 5 اور پھر گراؤنڈ۔ چاہے آپ رکے یا نہ رکے، اس کے یہ جو مرحلے ہیں یہ متصور ہے۔ میں نے عرض کیا چاہے رکے یا نہ رکے، رکے یا نہ رکے، لیکن یہ جو مراحل ہیں یہ متصور ہے۔ آپ 10ویں منزل سے 9ویں میں داخل، پھر 8ویں اور پھر نیچے پہنچے، لیکن اسی 10ویں منزل کی چھت سے آپ کوئی جہاز، بچوں کا جیسے ہوتا ہے، اسے آپ چھوڑ دیں اور وہ لینڈنگ کرے، زمین پر آئے۔ اب یہ جو جہاز بھی زمین پر آ رہا ہے، 10ویں منزل کی چھت سے زمین پر آ رہا ہے، یہ بھی اتنا ہی فاصلہ طے کر رہا ہے، لیکن اس کے اترنے میں، اس کی لینڈنگ میں وہ درجے متصور نہیں کیے جائیں گے کہ جو لفٹ کے اترنے میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ تب سمجھ آگے بات آپ کو؟ بس نزول کا لفظ، اب نزول کے لفظ کو کہیں پر بھی ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لفظ نزلہ کہیں استعمال ہوا ہے تو پھر جیسے ہی نزلہ کا مادہ آئے گا، اس کا مطلب مراتب ہیں، چاہے بیان کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔ لیکن جہاں حدود کا لفظ آئے گا، حدود کا معنی کیا ہے؟ بغیر کسی مرتبے کے تصور کے ڈائریکٹ اترنا کسی چیز کا، کوئی مقام، کوئی رکاوٹ درمیان میں پھر متصور نہیں کیے جائے گی۔ اب ایک چھوٹی سے صرف نکتہ کہہ کے آگے بڑھو تاکہ آپ کو ذہنوں میں رہ جائے یہ بات کہ حبطہ کا یا حدود کا لفظ آپ نے عام طور پر کہاں سنا ہوا ہے؟ اگر قرآن میں آپ کو یاد رہے بھی یا نہ یاد رہے، خاص طور پر حبطہ کا یا حدود کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے حدیث قصہ میں۔ اور جیسے میں نے حدیث قصہ کا نام لیا، یقیناً آپ اس مقام کی طرف متوجہ ہو گئے کہ کیا مرحلہ تھا کہ جس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام کو اب حدیث قصہ والے واقعے میں اجازت ملی ہے تو وہاں پر نہیں کہا فنزل جبرائیل۔ تصور کیجئے گا، جبرائیل نازل ہوتے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ علی قلبک، ہم نے نازل کیا اس کو تمہارے قلب کے اوپر۔ تو نازل اور جبرائیل کے لیے بھی کئی مقامات پر نزلہ کا لفظ آیا ہے۔ تو نزول جبرائیل، نزول وحی جب بھی ہوگی وہ جبرائیل مراتب کو طے کرتا ہوا پہنچے گا۔
मरातिब तो तय करता हुआ पहुंचेगा। लेकिन जिस दिन हदीस किसा वाला वाकया पेश आया है, उस दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नुज़ूल नहीं किया है, हुबूत किया है, यानी दरगाह परवरदिगार से दरगाह ज़हरा तक जिब्राइल बगैर किसी रुकावट के पहुंचा है। सहाबत जिब्राइल बगैर किसी मकाम के वहां अर्श इलाही से ज़हरा की दरगाह तक बगैर किसी रुकावट, बगैर किसी मकाम, बगैर किसी मर्तबे के तसव्वुर के जिब्राइल पहुंच रहे। खूब अब जब नज़ला कहा है तो अब ये बहस बहुत पुरानी है कि कुरान कौन से मरहले तय करता है, वही कौन से मरहले तय करती है। लेकिन लौहे महफूज सुना हुआ है आपने कि कुरान एक मरहले में लौहे महफूज में आता है, लौहे महफूज से फिर जनाब जिब्राइल के पास आता है, जनाब जिब्राइल लेकर मुख्तलिफ मरातिब को तय करके पैगंबर तक लाते हैं। ये जब कुरान इस शक्ल में नुज़ूल करता है तो वो जो पस्त तरीन सूरत या जो सबसे नाज़िल तरीन सूरत होती है कुरान की, वो उस शक्ल में ज़ुहूर करती है कि जो किताबत और लफ्ज़ की सूरत में हमारे आप तक पहुंचता है। लेकिन क्या ये लफ्ज़ किताब और ये लफ्ज़ क्या ये कुरान का हकीकी वजूद है? तो फरमाया नहीं, बल्कि कुरान क्या है? अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है किसको? नूरे मुबीन को। तमाम मुफस्सिरीन, तमाम रिवायतें मिलकर और अंज़लना का लफ्ज़ ये बता रहा है कि इस नूरे मुबीन से मुराद कौन है? कुरान। कुरान के अस्मा में से एक इसम क्या है? नूर। कुरान क्या है? नूर। तो मुझे बताइए, क्या ये लफ्ज़ जो लिखे हुए थे मेरे और आपके घर में, ये नूर है? क्या मैं अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याद कर लूं तो मेरे जहन में कोई नूर पैदा हो जाता है? नहीं, वो किताबत है, ये लफ्ज़ है जो मेरे जहन में मौजूद है। लेकिन कुरान की हकीकत, इसका मतलब इससे मावरा है, कुरान के हकीकी वजूद वो नूर है जो कल्ब पैगंबर पर नाज़िल हुआ। लिहाजा कुरान के नुज़ूल के अंदर ये दोनों बहसें मौजूद हैं कि आया कुरान 23 बरस में नाज़िल हुआ है या एक दफा नाज़िल हुआ है। तो तमाम अक्सरियत उलमा ये कहती है दोनों नज़ूल है कुरान के। शब कद्र में कुरान अपनी नूरानी कैफियत में मुकम्मल पैगंबर के तल पर नाज़िल हुआ है, और फिर मसलहत खुदाबंदी के तहत आयत में आयत तदरीजी तौर पर उसी नूर ने अल्फाज और किताबत की सूरत पैदा की है 23 बरस में। लिहाजा कुरान का ये कतबी और ये लफ्ज़ी वजूद, ये कुरान का लफ्ज़ी और कतबी वजूद इसका हकीकी वजूद नहीं है, बल्कि हकीकी वजूद वो नूर है जो कल्ब मुस्तफ़ा पर नाज़िल हुआ। अब ये जो कल्ब है, ये जो नूर है, इसके लिए कुरान कह रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, इसको सिवाय मुताहिरीन के कोई छू नहीं सकता। अब जितना, इसका मतलब क्या हुआ कि कुरान का जो नूरानी मर्तबा है, अब कुरान के नुज़ूल के मर्तबे आपने तसव्वुर कर लिया। नाज़िल तरीन मरहला कौन सा है? वो जिसमें किताबत की सूरत में कुरान मेरे और आपके हाथ में मौजूद है। लेकिन ये कुरान कतबी है, हकीकी नहीं। अब इसी कुरान की इसी कैफियत के साथ ये जो नाज़िल है, इसके लिए जिस तिहारत की जरूरत है, वो तिहारत कौन सी है कि कम अज कम इंसान ने, हम जो आप तसव्वुर करते हैं वो कम अज कम क्या है? लेकिन मैं इंशाअल्लाह तिहारत के मरातिब अर्ज करता हूँ, सिर्फ एक मुकद्दमा और अर्ज कर दो इल्मी तौर पर, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ कि खुद लफ्ज़ मस, इसको थोड़ी सी देर के लिए समझ लें ताकि मैं तिहारत के मरातिब बयान करके फिर गुफ्तगू को मुकम्मल करूँ। मस अरबी में टच करने को कहते हैं, लेकिन दो मादे और हैं कि जो टच के माना के लिए इस्तेमाल होते हैं अरबी में। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लम्स, और दूसरा मादा इसके अलावा जो इस्तेमाल होता है वो है मस, हा के साथ, जिसको हम मसा कहते हैं हसर पे करने पे। लम्स में और मस में फर्क क्या है? तीनों टच है, इन तीनों में फर्क क्या है? लम्स आपको पता है कि जो हमारी 5 सेंसेस है, देखिए हम के जो 5 सेंसेस गिनवाते हैं, तो वन ऑफ द सेंसेस क्या है? टच। ये टच अरबी में अगर इसका तर्जुमा करेंगे तो ये मस नहीं कहलाएगा, लम्स कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि इंग्लिश में तो ये फर्क मौजूद नहीं है, शायद उर्दू में भी ना हो, लेकिन अरबी में ये जो फर्क है ये मलहूज रखा जाता है। लम्स वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां साथ में तलब इदराक हो। हम उसको सेंस क्यों कहते हैं? टच कहां पर काम आती है? जहां पर छूने के बाद मुझे सख्ती या नरमी पता लगे, गर्मी या सर्दी पता लगे, तब ये लम्स कहलाता है। अगर मैं किसी चीज को छू रहा हूं या कोई चीज मुझे छू रही हो लेकिन महसूस ना हो रही हो, तो वो कभी भी सेंस लम्स नहीं कहलाता।
وہ لمس نہیں کہلائے گا. لمس کیا ہوگا؟ جب اس کے ساتھ طلب ادراک ہو, مجھے اس کی سختی, نرمی, گرمی پتہ لگ رہی ہو, تب کیا کہلائے گی؟ تب کہلائے گی لمس. بس قرآن کے بارے میں اگر مس کی بات کی جا رہی ہے, غور کیجیے گا, قرآن کے بارے میں اگر مس کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیے دو کتابیں آپ نے ایک ساتھ رکھی ہوئی ہے, کیا یہ ٹچ کر رہی ہے ایک دوسرے کو یا نہیں؟ یقیناً ٹچ کر رہی ہیں. یہ ٹچ ہو رہا ہے لیکن اس میں طلب ادراک نہیں ہے. دونوں کتابوں کو ایک دوسرے کی نہ گرمی کا پتہ لگ رہا ہے, نہ سردی کا پتہ لگ رہا ہے, نہ سختی کا. ٹچ ہے لیکن ادراک نہیں ہے, یعنی سینس نہیں ہے. لمس کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ جہاں پر سینس موجود ہے. سینس کا تعلق مادے سے ہے. غور کیجیے گا, لمس کا تعلق کس سے ہے؟ مادے سے ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ لا یلمسہ الا المطہرون, اس کو لمس نہیں کر سکتے سوائے مطہرون کے. اگر لمس کا معنی استعمال ہوتا تو حتماً یہی کتاب ہوتی کہ جو میرے اور آپ کے گھر میں چھپی ہوئی رکھی ہے, یہی قرآن مراد ہوتا حتماً. کیوں؟ اس لیے کہ لمس کا تعلق مادے سے ہے, اور اس کا ٹچ کرنا, اس کتاب کا ٹچ کرنا, یہ لمس کہلاتا ہے. میں اور آپ قرآن کو جو چھوتے ہیں اس کو لمس کہتے ہیں. اس کتاب کو جو اس صورت میں ہے اسے لمس کہتے ہیں. لیکن اللہ نے لمس کا لفظ استعمال نہیں کیا. بس اس کا مطلب قرآن کا جو یہ کتابی اور مادی صورت ہے یہ مراد ہی نہیں ہے, یہ مراد نہیں ہے قرآن کی. اسی طرح سے تیسرے مادے کے لیے ایک بات اس کو تیزی سے, مسح ہا کے ساتھ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی ٹچ کرنے کو کہتے ہیں, لیکن اس کے ٹچ میں کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر گزرنا, امرار, پھیرنا, یہ مادہ جب تک صدق نہیں آتا تب تک مس اپنے معنی پیدا نہیں کرتا. لہذا فقہی مسئلہ ہے, بات نوجوانوں کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مسح کے لیے اپنا ہاتھ صرف سر پہ رکھ کے اٹھا لیں, پیر پہ رکھ کے اٹھا لیں, تو کیا مسح ہوگا اور آپ کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہاتھ کی ہلکی سی حرکت ضروری ہے, کیونکہ جب تک یہ حرکت نہیں ہوگی لفظ مس کا جو معنی ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. جب تک حرکت نہیں ہوگی یہ معنی پیدا کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا, مس میں بھی ایک چیز مس کرتی ہے دوسری شے کو, جس چیز نے مسا کرنا ہوتا ہے اس کی حرکت لازمی ہے. یعنی ہاتھ نے مسا کرنا ہے تو ہاتھ کی حرکت لازمی ہے. لہذا اگر آپ نے مثلا ہاتھ یوں رکھا اور سر پیچھے کر لیا تب بھی فقہی اعتبار سے یہ مسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سر نے ہاتھ کا مسا نہیں کرنا, ہاتھ نے سر کا مسا کرنا. تو جو فرمانے بس مسا کے معنی, اسی لیے یہ جو بات نوجوانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ جب پیر کا مسا کر رہے ہو تو پیر کو کسی ایسی جگہ پہ رکھو جہاں پہ پیر ہلے نہیں, کیونکہ اگر پیر ہل گیا تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں ہاتھ کا مسا کر دے, جبکہ ہاتھ میں پاؤں کا مسا کرنا ہوتا ہے. لہذا یہ دیکھیں فقہ میں یہ ساری کی ساری لطافتیں اور نزاکتیں ملاحظہ کی جاتی ہیں, تب جا کے فتوے سامنے آتے ہیں. اب مسح نہیں ہے, مس نہیں ہے. بس مس کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ مس بھی مادی چیزوں میں متصور ہے, لمس بھی مادی کیفیات میں متصور ہے. لا یمسو میں, اب مس کیا چیز ہے؟ مس کے بارے میں بتا دو کہ مس عربی کا وہ واحد مادہ ہے کہ جو کسی چیز کے ظاہری ٹچ سے لے کر, یعنی کیا, جہاں آپ نے ٹینجنٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے اکثر میں سے, کہ جہاں پر سرکل اور اسٹریٹ لائن کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ٹچ کر رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹینجنٹ. یعنی اس ایک پوائنٹ سے لے کر کوئی چیز کسی چیز کے اوپر پوری طرح سے حاوی ہو جائے, اس سب کے لیے مس کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک صورت. دوسرا, ظاہری اور مادی طور پر اگر چیز ٹچ کرے تب بھی اس کے لیے مس کا معنی استعمال ہوگا, لیکن اگر مادی طور پر نہ ہو تب بھی اس کے لیے ٹچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لہذا قرآن میں مسنی الضر, مسنی السوء, مسنی الشیطان, یہ سارے کے سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں. شیطان نے ٹچ کیا مجھے, ضرر نے ٹچ کیا مجھے, سوء نے, برائی نے چھوا. اب برائی کیا فزیکلی چھوتی ہے؟ نہیں, فزیکلی نہیں چھوتی, لیکن آپ تصور کریں کہ برائی جب انسان کو چھوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ انسان کے پورے وجود کے اوپر غالب ہو جاتی ہے. جب ضرر انسان کو چھوتا ہے تو اس کے پورے
وجود کے اوپر غالب ہو جاتا ہے. ایک ضرر کی کیفیت, میری انگلی میں چوٹ لگی, اس سے لے کر اگر میرا پورا بدن نقصان ہو جائے, اس کو پہنچ جائے, یہ سب کا سب کیا ہوگا؟ ضرر. اس پوائنٹ سے لے کر میرے پورے وجود تک کو گھیرنے میں مس کا معنی استعمال ہوتا ہے. داخلی طور پر بھی ہوتا ہے, خارجی طور پر بھی ہوتا ہے, ظاہری بھی ہوتا ہے, باطنی بھی ہوتا ہے. بس جب کہا مسنی الشیطان, تو کیا شیطان میرا کان پکڑتا ہے؟ کیا شیطان میری انگلی کو ہاتھ لگاتا ہے؟ نہیں. مسنی الشیطان یعنی شیطان میرے پورے وجود کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. لہذا عربی میں مجنون, یہ جو دیوانے ہیں ان کو مجنون کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ مسہ الجن, اس کو جن نے چھو لیا ہے. جو ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں آج کل کے دور میں آصف زدگی, وہ کہتے ہیں جس کو جن چمڑ گیا. تو یہ اب بہرحال یہ ایک الگ بحثیں ہیں. اس زمانے میں چونکہ انسان کی مینٹل ڈسٹربنسز کی کوئی اپیرنٹ وجہ نہیں ہوتی تھی. اب ایک شخص ہے بیچارہ پاگل ہو گیا, تو پاگل آدمی کی کوئی اپیرنٹلی تو کوئی چیز خراب نہیں ہوئی ہے نا. اب انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس دیوانے کے اندر خراب کیا ہوا ہے, اس کو پرابلم کہاں پر ہے. تو جب ان کو پرابلم سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ اس پرابلم کو ڈال دیتے تھے جن کی گل میں, اور یہ بڑے عرصے تک چلا رہا. آج بھی اب جب سائیکالوجی کے سبجیکٹ میں ترقی کی اور ہمیں پتہ لگا شیزوفرینیا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز ہوتی ہے, تب ہمیں پتہ لگا کہ جس کو ہم آج تک جن سمجھ رہے تھے وہ تو شیزوفرینیا کا مرض ہے. یہ اب جا کے سمجھ میں آ رہا ہے نا ہمیں. لیکن پرانے دور میں جو مثال دینا چاہتا ہوں اس کو تصور کیجیے گا. اب کسی شخص کے اوپر اگر دیوانگی طاری ہو تو کیا آپ اس دیوانگی کی کیفیت کو اس کے وجود سے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں تصور کر سکتے. لیکن دیوانگی میں بھی مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. کچھ دیوانے ہوتے ہیں بیچارے جن کو جھٹکے لگتے ہیں یا کسی خاص سٹیج میں ہوتا ہے. کچھ ایسے دیوانے ہوتے ہیں جو بالکل ہی 100% دیوانے ہوتے ہیں. بس یہ جو مس کرنے کی کیفیت ہے, اس کی براتب سمجھ میں آ رہے ہیں. یعنی ایک ٹچ سے لے کر پورے وجود کو کوئی چیز اپنے اندر لے لے, اس کے لیے مس کا معنی استعمال ہو سکتا ہے. بس اب اگر آپ کو یہ تینوں مقدمے سمجھ میں آ گئے, میں آخری مرحلہ طہارت کا بیان کر دوں اور گفتگو کو تمام کر دوں. طہارت ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی. نجاست ظاہری اگر مجھے لگ جائے اس کو دھو دینا, اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے, یہ طہارت ظاہری ہے. لیکن طہارت باطنی کیا ہے؟ میرے بدن پہ کوئی ایسی چیز نہیں لگی, لیکن اس کے باوجود میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا, بلکہ مجھے وضو کرنا ہوگا, بعض کیسز میں غسل کرنا ہوگا, اور اس کے بعد میں اس قابل, یعنی ایک طہارت کی ضرورت ہے. اب یہ وضو پھر وہی والی بات ہے کہ میں ہاتھ دھو لوں, میں اپنے منہ دھو لوں, اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک دھو لوں, سر پر بھی ہاتھ پھیر لوں, پیروں پر بھی ہاتھ پھیر لوں, کیا میں طاہر ہو جاؤں گا؟ کیا میں طاہر ہو جاؤں گا؟ میرا یہ ہاتھ منہ دھونا مجھے کبھی بھی طاہر نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی میں اس کا انتساب خدا کی طرف کرتا ہوں, وہی ہاتھ منہ دینا میرے اندر طہارت پیدا کر دیتا ہے. تو انتساب الہی کی قوت سمجھ میں آئی. یہ انتساب الہی کی قوت کیا ہے؟ انتساب الہی کی قوت یہ ہے کہ وہی ہاتھ منہ دھونا جو میرے وجود میں کوئی طہارت پیدا نہیں کر رہا تھا, اگر قربت من اللہ کہہ کے کر دیا تو طہارت ایجاد کر دیتا ہے. تو انتساب الہی کی قوت. اب دیکھیے کہ میں نے وضو کیا, اب میں اس قابل, لیکن آپ سے ایک اور بات کروں, آپ کافر کو وضو کرا کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کافر کو 4-5 دفعہ وضو کرا دیں, 5-6 دفعہ غسل کرا دیں, کیا ہوگا؟ کبھی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طہارت ابھی اس کی پیچھے بات ہے. ہم لوگ ایک طہارت سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر غور کیجیے گا تو قرآن کو چھونے کے لیے انسان کو 2 طہارتوں کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نجاسات کے اعتبار سے مطہرات بھی مختلف ہیں. کچھ چیزوں کو صرف پانی پاک کر سکتا ہے, کچھ چیزوں کو صرف سورج پاک کر سکتا ہے, کچھ چیزوں کو صرف مٹی پاک کر سکتی ہے, اور کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف اسلام پاک کر سکتا ہے. صرف اسلام. اب کون سا اسلام پاک کرے گا؟ غور کیجیے گا, کون سا اسلام؟ اسلام وہ جو حقیقی ہو. بس اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو منافق کے اندر نجاست باقی ہوتی ہے, نجاست باقی ہوتی ہے اس کے اندر. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے حقیقی اسلام ہے, حقیقی اسلام ہے کہ جو انسان کے اندر سے طہارت, ابھی تک کافر تھا, اسلام لے آیا, پاک ہو گیا. اب پاک ہونے کا ایک طہارت کیا اب لگا سکتا ہے ہاتھ میں؟ اب دوبارہ وضو کرے گا, وضو کرنے کے بعد ہاتھ لگائے گا. دیکھیں اگر کافر قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے, گرچہ اس کے اوپر فقہی حکم جاری نہیں ہوتا, لیکن گناہ وہ بھی کر رہا ہے, اور قیامت کے دن اس کے حساب میں گناہ لکھا جائے گا.
چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن برا کام کر رہے تو نہ لکھا جائے گا۔ قرآن کو ظاہری طور پر چھونے کے لیے، غور کیجیے گا، قرآن کو ظاہری طور پر صرف ٹچ کرنے کے لیے، ٹینجنٹ، ایک پوائنٹ ہلکا سا یہ لگانے کے لیے 2 طہارتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی طہارت اسلام کی، دوسری طہارت وضو کی۔ تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ قرآن کا ظاہر اور کتبی وجود جب 2 طہارتوں کے بغیر اس کو چھوا ہی نہیں جا سکتا تو قرآن کا حقیقی وجود طہارت قلبی کے بعد بغیر ہو سکتا ممکن نہیں ہے۔ لہذا طہارت کا اس ظاہری مرحلے سے آگے جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ طہارت باطنی۔ طہارت باطنی کیا ہے؟ کہ مسلمان ہو گیا لیکن ابھی مومن نہیں ہے، جب یہ واجبات کو ادا کرے گا، محرمات کو ترک کرے گا تو مومن ہو جائے گا۔ اب مومن ہے لیکن متقی نہیں ہے، جب مستحبات کی رعایت کرے گا، مکروہات کو ترک کرے گا تو متقی ہو جائے گا۔ متقی کے بعد ابرار، ابرار کے بعد مقربین، درجوں کے اوپر درجے ہیں، ایک کے اوپر ایک درجہ ہے۔ تو آپ دیکھیے، ایک طرف قرآن کے درجے سمجھ میں آیا آپ کو، قرآن لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ سے جبرائیل کے پاس، جبرائیل مختلف مراتب سے گزارتا ہوا قلب پیغمبر پہ لاتا، قلب پیغمبر سے لفظ کی صورت اختیار کرتا، تب یہ جا کر میرے اور آپ کے سامنے قرآن آتا ہے۔ بس میرے اور آپ کے سامنے جو قرآن آیا، ابھی یہ حقیقی قرآن ہمارے اندر وہ طہارت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ جس کے ذریعے سے ہم طاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن کا حقیقی جو وجود نور کی صورت میں ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ بس جتنی میرے اندر طہارت آتی چلی جائے گی اتنا میرا قرآن کے ساتھ مس کا مرتبہ قرآن کے حقیقی وجود کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ کمال پر کہاں پہنچے گا؟ جہاں پر طہارت کمال پر پہنچے، مس کہاں پر کمال پر پہنچے گا؟ جہاں طہارت کمال پر پہنچے، قرآن سے ارتباط کمال پر پہنچے۔ خود قرآن کا وہ حقیقی وجود جو نور کی صورت میں ہے، اس نور کی صورت کے لیے یقیناً ایسی طہارت کی ضرورت ہے کہ جس سے آگے طہارت کا کوئی اور مرحلہ سمجھ میں ہی نہ آتا ہو، متصور ہی نہ ہو۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا انسانوں میں کوئی افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے طہارت کا آخری ترین مرحلہ متصور ہو؟ تو قرآن نے آگے بڑھ کر کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام زمانہ بلندر سلوان۔ دیکھیے بہت سارے مقامات ہیں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت سارے کل انشاءاللہ کچھ مراتب ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اول مخلوق کے اندر ایک بحث ہے اور اس میں مختلف روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں صحیح السند، کم از کم 4 چیزیں ہیں کہ جو بالکل صحیح السند روایت سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک پوچھا گیا کون سی چیز افضل ما خلق، کس کو اللہ نے خلق کیا؟ فرمایا نوری۔ کسی اور مقام پر پوچھا گیا تو فرمایا القلم، کسی مقام پر پوچھا گیا تو فرمایا العقل، کسی مقام پر پوچھا گیا تو فرمایا الماء۔ کم از کم یہ 4 چیزیں مستند روایتوں سے ثابت ہے کہ ان کے لیے افضل مخلوق کہا گیا۔ اب بعض اوقات بعض نوجوان اور بعض افراد پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اول مخلوق تو ایک ہی ہوگا نا، اول تو وہ مقام ہوتا ہے جو ہوتا ہی ہے، تو پھر یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، یہ 4 عنوانات ہیں اول مخلوق کے لیے، اور انشاءاللہ اگر تفصیل رہی کبھی تو آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ لیکن اول مخلوق ہے، اول مخلوق نور محمد و آل محمد اول مخلوق ہے، لیکن جب یہ کلام الہی کی مکتوب شکل میں آتا ہے تو قلم بن جاتا ہے، جب اس کے علم کو حمل کرنے کے مرحلے میں آتا ہے تو عقل بن جاتی ہے، کہلاتی ہے، اور جب اس کے عرش کو حمل کرنے کے مرحلے میں آتی ہے تو پھر ماں کہلاتی ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ اسی کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو لہٰذا آپ غور کیجیے گا کہ قرآن اپنے ان تمام مراتب میں جیسے جیسے طہارت کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے انسان قرآن کے مراتب کے اعتبار سے بھی اس کی جو مس کی کیفیت ہے وہ اب ایک مقام وہ آیا، ایک مقام میں نے اس مس کی آخری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز کسی چیز کے وجود کے اوپر پوری
طرح سے غالب ہو جائے. تو جیسے ہی طہارت اپنے کمال پر پہنچے گی, قرآن کے حقیقی وجود کے اوپر جن کی طہارت کامل ہوگی ان کا مس کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مس کا مقام بھی کامل ہوگا. اور کامل مس کیا ہوتا ہے؟ جہاں کوئی وجود کسی وجود کے اوپر پوری طرح سے سیطرہ پیدا کر لے, غلبہ پیدا کر لے. تو جب یہ وجود پوری طرح سے غلبہ پیدا کرتا ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے عین وجود بن جاتے ہیں. تو اب اگر قرآن مدون ہو جائے, مصحف بن جاتا ہے, مجسم ہو جائے تو اہل بیت ہوتے ہیں. اور یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کے اندر اب اگر دیکھا جائے تو یہ معیت کا وہ مقام ہے کہ جہاں دونوں ایک دوسرے کے وجود کے اوپر غالب ہیں. ایک ہی وجود بن چکا ہے, گویا ایک وجود بن چکا ہے. جہاں گویا ایک وجود بن چکا ہو وہاں پر کبھی بھی جدائی متصور ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اب قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا ربط کیا ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کچھ مقامات ہیں کہ جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن اگر کتاب ہے تو کتاب کا معلم کون ہے اور کتاب کا شاگرد کون ہے. اور کتاب کا علم اگر معلم بھی اچھا ہو, کتاب بھی اچھی ہو, شاگرد بھی اچھا ہو تو پھر معنی کیا پیدا کرتا ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن قرآن اور علی میں جدائی نہیں. 19 رمضان کی صبح علی کی پیشانی پر ابن ملجم کی ضربت نہیں ہے بلکہ زمانے کی طاغوت کی قرآن کے اوپر ضربت ہے. یقیناً مولا کائنات کا وجود عالم کائنات کو افاظے کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے. اور یقیناً اگر اہل بیت علیہ السلام کو وہ فرصت دی جاتی کہ جو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کی صورت میں وہ فرصت ظہور کرے گی اور پھر قرآن اپنے تمام معنی کے ساتھ ظہور پیدا کرے گا, علم اپنے تمام معنی کے ساتھ ظہور پیدا کرے گا. لیکن علی کی مظلومیت یہ ہے کہ قلب علی کے اندر جو علم موجود ہے اس کو لینے والا کوئی موجود نہیں. مظلومیت ہے علی کی کہ منبر پر بیٹھ کر علی یہ کہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, لیکن علی سے سوال کرنے والا کوئی نہیں. لہذا مولا کے جملے ملتے ہیں کہ جتنا میرے پاس علم تھا لینے والا کوئی نہیں اور جتنا علی سخی اتنا کوئی مانگنے والا نہیں تھا. خدا جانے علی کی سخاوت تاریخ کو جا کر دیکھیں, واقعاً انسان اور عقل دونوں متعجب ہو جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا علی علیہ السلام کے معاملے میں اگر عقل متعجب ہو جائے, متعجب عقل اگر حیران و سرگردان ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لو کہ وادی کے کہیں آس پاس موجود ہے. اگر علی اور علی کے کمالات عقل میں آنے لگ جائیں تو پھر علی نہیں ہے. لہذا وہ مقامی وہ ہے کہ جہاں پر تعجب ہے علی کی سخاوت متعجب کرنے والی ہے, علی کی شجاعت متعجب کرنے والی, علی کی عبادت متعجب کرنے والی, پوری زندگی کا کوئی حصہ نہیں. لہذا علی علیہ السلام موت کے بارے میں عجیب جملے ہیں میرے مولا کے کہ علی موت سے اتنا انس رکھتا ہے جتنا بچہ دودھ پیتا اپنی ماں کی چھاتی سے انس لگتا. شہادت تو میرے مولا کی آرزو ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اکرم کی وہ پیشن گوئیاں جو سچ ثابت ہوئی ہیں بڑی جلدی, ان میں سے ایک خود مولا کائنات کی شہادت ہے. یعنی بعض روایت حتی اہل سنت کی روایات میں بھی موجود ہے کہ پوچھا کہ یا علی تمہاری نظر میں شقی ترین شخص کون ہے؟ فرمایا وہ جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا. کہا تمہیں معلوم ہے اس سے بڑا شقی بھی کون ہے اور آج کے دور کا؟ کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا یا علی اس دور کا سب سے بڑا شقی وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا. اور گویا مولا کائنات کی ریش مبارک کو تھام کر کہا یا علی یہ ریش تیرے سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی. اور جو پیغمبر نے کہا 19 کی صلح شقی ترین شخص کے ہاتھوں یہ پیشن گوئی سچ ہو گئی.
امام سجدے کی حالت میں ہیں کہ جب ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا ہے کہ جو کئی عرصے سے شدید ترین زہر میں بجھائی جا رہی ہے، تلوار کی ضربت لگتے ہی ایک طرف خون جاری ہوا، دوسری طرف ایمان کے لبھائے مبارک پر فزت ورب الکعبہ کا جملہ جاری ہوا۔ امام حسن نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کا سر اپنے گود میں رکھا، رومال سے اپنے بابا کے سر کو باندھا۔ علی کے سر سے خون جاری ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ علی نے نشستے بیٹھ کر امام حسن سے کہا نماز پڑھائے، خود بیٹھ کر نماز کو تمام کیا، اور نماز کے اتمام کے بعد امام حسن آگے بڑھ کر اپنے بابا کو آغوش میں لے لیتے ہیں۔ آغوش میں لینے کے بعد اب امام حسن ہے اور علی جیسا باپ بھی ہے، امام بھی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علی کی حالت دیکھ کر ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ آنسو علی کے چہرے پر گرتے ہیں، ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر امام حسن کو دیکھ کر امام حسن کو دلاسا دینا شروع کرتے ہیں۔ اس عالم میں بھی علی اپنے بچوں کو دلاسا دے رہے ہیں۔ میرا حسن، یہ زمانہ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ امام حسین آگے بڑھے، اشک جاری ہے، امام حسین کو دلاسا دے رہے ہیں، کہہ رہے نہیں حسین حوصلہ کر، اپنے بیٹوں کو حوصلہ کروا رہے ہیں۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایت کے مطابق حضرت کو گلیم میں لے کر لے جایا گیا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ بیٹوں کے سہارے سے حضرت چلے ہیں گھر کی طرف۔ جنہوں نے کہا کہ حضرت سہارے سے چلے ہیں تو سر سے خون اتنی تیزی سے بہ رہا تھا کہ گھر سے مسجد سے گھر تک کا جو فاصلہ ہے، جنہوں نے زیارت کی انہوں نے دیکھا ہے مسجد کے دروازے سے علی کے گھر کا راستہ بہت دور نہیں ہے، لیکن کہا اتنی تیزی سے خون بہ رہا تھا کہ گھر تک کے راستے میں علی کے قدم ڈگمگانے لگے، کبھی اس پہلو گرتے ہیں کبھی اس پہلو گرتے ہیں، بیٹے علی کو سہارا دے رہے ہیں، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر علی نے اپنے صحاب کو واپس جانے کا کہہ دیا، اس لیے کہ راوی کہتے ہیں جیسے ہی علی کے سر پر ضربت لگی ایک مرتبہ ہاتف کی صدا گونجی، تحکمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے ہیں، علی مرتضی قتل ہو گئے ہیں۔ یہ صدا اتنی بلند تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں سے باہر نکل آئے اور یہ لفظ سن کر کے علی قتل ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ علی بیٹوں کے سہارے جا رہے ہیں لیکن صحاب کو دور کر رہے ہیں، گھر سے کیوں؟ میں کہوں گا یا علی کیوں اپنے صحاب کو دور کر رہے ہیں؟ تو جواب یہی آئے گا، ارے میری بیٹی دروازے پر موجود ہوگی، مجھے اس حالت میں دیکھ کر میری بیٹیاں گریا کرے گی۔ ارے علی برداشت نہیں کرتا کہ علی کی بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ میں کہوں گا یا علی ارے آج مرتبہ اگر تم کوفے کے اس بازار دربار میں تشریف لاتے جہاں پر تمہاری بیٹیاں نامحرموں کے مجمع کے درمیان خطبے دے رہی ہوگی۔ ارے صحاب واپس چلے گئے، بیٹے علی کو لے کر ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے۔ علی کو گھر کے اس مقام پر رکھا گیا جہاں میرے گھر میں اپنے گھر میں میرا مولا نماز پڑھا کرتا تھا، وہاں بستر لگایا گیا۔ علی کو احتیاط سے لٹانے کے بعد بس اسی بچے سے ہی بیٹے پیچھے کی طرف ہٹے، علی کی بیٹیاں دوڑ کر اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگی، لیکن راوی نے عجیب لفظ استعمال کیا کہ وہ علی جو مسجد میں بیٹوں کو تسلی دے رہے تھے اب تو بیٹیاں لپٹ کر علی سے رونے لگی، تو علی بھی بیٹیوں کے ساتھ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں کہوں گا یا علی کیا وجہ ہو گئی؟ تو جواب شاید یہی آئے گا، ارے علی سے زینب ام کلثوم کا گریا دیکھا نہیں جاتا، تو یا علی ذرا 11 محرم کی صبح کربلا کا ملاحظہ کرو، ارے تمہاری زینب ام کلثوم حسین کے جنازے پر ارے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے، کوئی تالیاں نہ مار کے ادا رہا۔ اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين۔
وسوال الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ بحق مظلوم کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، منتقم زہرا، منتقم مولا کائنات، منتقم کربلا، منتقم خون شہداء امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق مظلوم کائنات جتنے مومنین و مؤمنات ہیں سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی مبارک ساعتوں سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق مظلوم کائنات اس وبا سے تمام انسانوں کو اپنے حفظ امان میں رکھ. بار الہ اگر اس وبا کی وجہ ہمارے گناہ ہوں تو حق امیر المؤمنین معاف فرما، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی سازش درکار ہے بار الہ تو سازشیوں کو نیست نابود فرما. بار الہ بحق مظلوم کائنات جہاں جہاں مجاہدین اس باطل سے برسر پیکار ہیں، جتنے بھی ہمارے مدافعین حرم اہل بیت ہیں، بار الہ ہم سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں اور نائجیریا میں جو ہمارے مجاہدین ہیں سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ ہمارے تمام بے گناہ اسیروں بالخصوص شیخ ابراہیم زرزاکی اور ان کی اہلیہ کو اپنے حفظ امان میں رکھ، سب کو جلد سے رہے عنایت فرما. بحق مظلوم کائنات تمام علماء مراجع نظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر نظام انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعب اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے علی کے شگافتہ سر کا، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.